تو دائی کی بڑی خصوصیت ہے کہ اس کی زبان میٹھی ہو، ہمت دلانے والی، حوصلہ بڑھانے والی، ہمت دلانے والی، حوصلہ بڑھانے والی، ہمت توڑنے والی نہیں، حوصلہ بٹھانے والی نہیں، ہمت دلانے والی، حوصلہ بڑھانے والی. یہ صفت ہے دائی کی کہ میٹھی زبان. دوسری صفت ہے ٹھنڈا دماغ. زبان میٹھی، ہمارے حضرت جی فرما دیتے ہیں کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے، اور اس کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم حق کہیں گے چاہے کسی کو کڑوا لگے، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، ارے حق بات ہے کسی کو کڑوی لگے. ایک ہی مطلب لوگ لیتے ہیں. اس حضرت جی وہاں انعام صاحب فرماتے تھے کہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. اس کا ایک مطلب اور یہ ہے کہ حق بات کو ایسے انداز سے کہو کہ سننے والا قبول کر لے، چاہے اس طرح کہنا تمہیں کڑوا لگے. ایک مطلب یہ ہے کہ سننے والے کو کڑوا لگے، وہی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کہیں گے چاہے سننے والے کو کڑوا لگے. حضرت جی نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ ایسے انداز سے کہو، ایسے طریقے سے، اسلوب سے کہو کہ سننے والا قبول کر لے، چاہے اس طرح کہنا، بولیے، تمہیں کڑوا لگے. کہ صرف سننے والے کے لیے سارا کڑوا، بولنے والے کے سب میٹھا ہی چاہیے. ارے بھائی، بولنے والا ایسے انداز سے بولے کہ اس کا بولنا چاہے اس کو کڑوا لگے لیکن سننے والا قبول کر لے. ایک مطلب یہ بھی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ زبان میٹھی. دوسری بات، دماغ ٹھنڈا، ٹھنڈا دماغ. ایک صاحب آئے، تعارف کرایا، یہ ہمارے یہاں کے بڑے سرگرم کارکن ہیں. سرگرم کارکن. میں نے کہا بھائی سرگرم تو نہیں ہونا چاہیے، پیر گرم ہونے چاہیے، خوب گشت کریں. پیر گرم ہونے چاہیے، خوب گشت کریں. سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے. سر اتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ کسی کی بات سن کر وہ ریاکٹ نہ کرے، رد عمل نہ کرے. جیسے برف کی سلی، چنگاریاں، برف کی سلی پر چنگاریاں پڑے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ برف کی سلی پر چنگاریاں پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ بجھ جاتی ہیں. وہ چنگاریاں بجھ جاتی ہیں. اور اگر تیل کی کڑائی میں چنگاری پڑے تو پانی کے چھینٹے، تیل کی کڑائی، تیل پک رہا ہے، اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ہو کے آتی ہو. تو دماغ تیل کی کڑائی کی طرح نہ ہو کہ ہر وقت اٹھ رہا ہے، گرم ہو رہا ہے. کسی نے کوئی بات کہی، اب پانی کی چھینٹوں کی طرح ہو گیا تیل کی کڑائی میں. کوئی کچھ کہے، اپنا ساتھی کہے، اور کوئی بھائی کہے، اس کی باتیں دائی کے اندر ایسے آ جائیں جیسے برف کی سل پر چنگاری پڑ کے بجھ گئی. کوئی رد عمل نہیں. تو دماغ جو ہے وہ برف کی سل کی طرح ہو کہ جو بھی باتیں آئیں وہ اس کو پی جائے. وہ اس کا دماغ تیل کی کڑائی بن کے واپس نہ آئے. ٹھنڈا دماغ. ہر ایک کی بات سن لی، ہر ایک کی بات سن لی، اور کسی کی بات کا جواب نہیں دیا، کسی کی بات پر رد عمل نہیں ہوا، سنتے چلے گئے. اور کرنا وہ جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے. سننا سب کی ہے لیکن کرنا وہی ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے. میں کل مشورے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں علی گڑھ تو کسی زمانے میں ساری تحریکوں کی ماں رہا ہے. کسی زمانے میں علی گڑھ ساری تحریکوں کی ماں رہا ہے. تو بڑے بڑے بزرگ آیا کرتے تھے، اور جو بھی آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جن میں قوت عمل ہے، تو وہ مختلف رائے دیتے تھے.
کہ بھائی یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. تو بہت سے لوگ آ کے رائے دیتے تھے، اور نوجوان سب قوت عمل و جوانی، تو وہ ان کا ذہن مشوش ہوتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب پرانے لوگوں میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، چلو نظام الدین جائیں گے حضرت سے پوچھیں گے. تو وہ بس بھر کے لے گئے اور حضرت سے جا کے مولانا انعام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ رائے ہے، یہ رائے ہے، یہ رائے ہے، بعض نے یہ تجویز دی ہے، بعض نے یہ تجویز دی ہے، بعض نے یہ تجویز دی ہے. تو حضرت نے فرمایا سب سنا اطمینان سے، اور پھر فرمایا کہ بھئی تمہارے ہاں تانگے ہوتے ہیں؟ تو وہ زمانوں میں تانگے ہوا کرتے تھے. تو تانگے سے گھوڑے کو کیا کرتے ہیں؟ دونوں طرف سے اس کے آنکھوں کو کیا کہتے ہیں، اس کو پٹی باندھ دیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں سمجھ گئے نا، دونوں طرف سے باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ سیدھا سیدھا چلتا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے. گھوڑا سیدھا سیدھا چلتا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے تانگا دیکھا ہے؟ اور دکھائی گھوڑے کو کیا باندھتے ہیں؟ اس طرح اپنی آنکھوں کو باندھ لو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو، ورنہ گلیوں میں چلے جاؤ گے منزل ہاتھ سے نکل جائے گی. ورنہ گلیوں میں ادھر ادھر چلے جاؤ گے منزل ہاتھ سے نکل جائے گی. مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ یہاں رائے گنج تشریف لائے اور سارے کام کو دیکھا، اور دیکھ کر یہ رہے یہاں رائے گنج تشریف لائے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، سیرت کی بڑی کتاب لکھی ہے کتنی جلدوں میں. تو ایک مرتبہ رائے گنج تشریف لائے، یہی کی بات میں نے سنی ہے، اور فرمایا کہ منزل صحیح ہے راستہ غلط ہے تو بھی ناکام. منزل صحیح ہے راستہ غلط ہے تو بھی ناکام، راستہ صحیح ہے منزل غلط ہے تو بھی ناکام. الحمدللہ ہمارا راستہ بھی صحیح ہے، ہماری منزل بھی صحیح ہے، پھر ہمیں کیا غم ہے. کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رائے گنج میں فرمایا کہ راستہ صحیح منزل غلط تو بھی ناکام، راستہ غلط منزل صحیح تو بھی نہیں پہنچے گا منزل کو، راستہ غلط ہے تو بھی ناکام. الحمدللہ کہ ہمارا راستہ بھی صحیح ہے اور ہماری منزل بھی صحیح ہے، پھر ہمیں کیا ہونا ہے. تو بھائیو یہ اس کو کہتے ہیں نہج، اس کو کہتے ہیں نہج. بزرگوں نے جو کام کا نہج دیا ہے اس پر جمنا اور ادھر ادھر سے متاثر نہ ہونا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کتنی باتیں بیان کی میں نے، کتنی جی، کیا کیا، زبان میٹھی، ہاں دماغ ٹھنڈا، تیل کی کڑھائی نہ ہو ہر وقت پک رہی ہے اندر، پک رہی ہے پک رہی ہے پک رہی ہے، کوئی کچھ بولے تو فوراً ریئیکٹ ہو گئے برف کی سلی کی طرح کہ چنگاریاں بھی پڑے تو بجھ جائیں. اور تیسری چیز دل وسیع، تیسری چیز دل وسیع، وسیع دل، سب کے لیے جگہ ہے، ہمارے تین دل میں سب کے لیے جگہ ہے. جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں ہم تو ان کا بھلا چاہتے ہی ہیں، جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں ان کا ہم بھلا چاہتے ہیں، یہ تو سب کرتے ہیں دنیا میں، یہ تو عام ہے دنیا میں کہ جو ہمارا بھلا چاہتا ہے ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. سمندر کی طرح وسیع دل کہ سب کی گنجائش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا وسیع تھا کہ آپ نے منافقین کو برداشت کیا ہے.
اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن آپ نے صحابہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب منافق ہیں۔ صرف ایک حضرت حذیفہ کو کسی مصلحت سے بتایا کہ فلاں یہ منافق ہیں، ورنہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، اکابر صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کو بھی نہیں بتایا کہ کون منافقین ہے۔ منافقین کہا کرتے تھے حضور کے بارے میں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، وہ تو کان ہی کان ہیں، جو کہو سنتے ہیں، اور قریب جا کر باتیں کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے قریب ہیں، اور پیچھے جا کے کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں، جو کہو سن لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے ظاہر ہونے نہیں دیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کو نہیں بتایا، صرف ایک حضرت حذیفہ کو بتایا مصلحت سے۔ تو آپ کے سینے میں کتنی گنجائش تھی۔ تو میرے بھائیو، دائی اگر اس کے سینے میں اپنے ساتھیوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو وہ اوروں کے لیے اپنے سینے میں کیا گنجائش نکالے گا؟ تو ہمارا سینہ وسیع ہو، ہم ہر ایک کو برداشت کریں گے، ہر ایک کو اپنائیں گے، ہر ایک کو اپنائیں گے اور اپنے نہج پر رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے جو پرانوں کے جوڑ ہیں، یہ ایک کوئی رسم رواج نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پرانوں کو جوڑ لینا ہے۔ بھائیو، یہاں آ کر یہاں سے کچھ لے جانا ہے، یہاں سے کچھ لے جانا ہے، اور کیا لے جانا ہے؟ کام کا نہج بھی لے جانا ہے، کام کے جذبات بھی لے جانے ہیں، قربانیوں میں آگے بڑھنے کے جذبات بھی لے جانے ہیں۔ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہماری فکر، ہمارے سوچ، ہمارے جذبات وہ اس دعوت کے کام کے بنے۔ ایک مرتبہ مولانا سعید خان صاحب نے